السلام علیکم۔ یہ ہماری ایک نئی پہل ہے جو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو یو پی ایس سی کا ایگزام اردو میڈیم میں لکھنا چاہتے ہیں۔ چونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اردو میڈیم سے لکھنے والے طالب علموں کو کتنی تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ نہ تو انہیں کرنٹ افیئرس اور نہ ہی اسٹیٹک مٹیریل اردو میں مل پاتا ہے۔ اس کے مد نظر ہم نے یہ کوشش شروع کی ہے جس میں ہم روز دا ہندو کے ایڈیٹوریلز اور جو یو پی ایس سی کے سلیبس کے اعتبار سے جو کام کی چیزیں دا ہندو میں آئے گی ان کا انالیسس اردو زبان میں کریں گے۔ تو یہ دا ہندو کا پیپر ہے 11 اکتوبر کا، اور آج ہم اس کا انالیسس دیکھیں گے اردو میڈیم میں۔ تو جو پہلا ایڈیٹوریل ہے اس کی ہیڈنگ ہے دی گریویلنگ کوسٹ آف لٹیگیشن ان انڈیا۔ اس کے ہم نے نوٹس بنائے ہیں، تو ان نوٹس کو ملاحظہ کریں۔ یہ آرٹیکل کو ہم کلب کر سکتے ہیں جی ایس پیپر 2 جو کہ میتھس کا پیپر 3 ہوتا ہے، یعنی جی ایس 2 کے پالیٹی والے سیکشن میں ایک ہیڈنگ ہوتی ہے اسٹرکچر آرگنائزیشن اینڈ فنکشننگ آف ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری۔ تو یہاں جوڈیشری والے سیکشن کے اندر ہم اس کو کلب کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک آرٹیکل آیا تھا جوڈیشری والے سیکشن میں جس کو ہم نے کور کیا تھا جوڈیشل اپوائنٹمنٹ اینڈ ڈس اپوائنٹمنٹ۔ خیر اس کے بارے میں ہم بعد میں دیکھیں گے۔ آج جس آرٹیکل کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے دی گریویلنگ کوسٹ آف لٹیگیشن ان انڈیا۔ اس آرٹیکل کی بات کریں تو اس آرٹیکل کے اندر اس چیز کو بتایا گیا ہے کہ انڈیا میں لٹیگیشن کے پروسیس میں، قانونی پروسیس کے اندر جو وقت لگتا ہے اور اس سے جو ہراسائی ہوتی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ پریلمس ایگزام کے تحت پریلمس ایگزام کو اگر مد نظر رکھے تو اس آرٹیکل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو پریلمس میں پوچھا جا سکتا ہے، لیکن ہاں مینس کے اس بیٹ کے اندر یہ سلیبس کا بیٹ ہے باقاعدہ آپ کے، تو سلیبس کے اس ٹاپک کے اندر اگر کوئی سوال آئے یا اگر آپ کوئی ایسے وغیرہ لکھ رہے ہو تو یہ معلومات کو جو یہاں پہ ہم نے نکالی ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک بلیک کوٹ سنڈروم کا ذکر کیا ہے جو دروپدی مرمو نے ایک ٹرم یہ ایجاد کی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک اسپیچ کے اندر بلیک کوٹ سنڈروم کا ذکر کیا۔ بلیک کوٹ سنڈروم کو ایک تشبیہ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے کورٹ میں کیسز لے جانے کے بعد جو وقت لگتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ کورٹ میں جانے سے ڈرتے ہیں، تو یہ اس کو درشاتا ہے، یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک فیکٹ تھا اس آرٹیکل میں کہ 2000 کی دہائی میں عدالتی کارروائیوں کو بہتر بنانے کے لیے کیس فلو مینجمنٹ رولز اور دیگر قوانین متعارف کیے گئے تھے تاکہ عدالتی کارروائی کو تیز اور بہتر بنایا جا سکے، لیکن ان اصلاحات کا مؤثر طریقے سے نفاذ نہ ہو سکا۔ مطلب 2000 کی دہائی کے اندر کیس فلو مینجمنٹ رولز کے قوانین بنائے گئے تھے، یہ ایک فیکٹ ہے، حالانکہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مقدمات میں جو دیری لگتی ہے یا قانونی کارروائی میں جو دیری لگتی ہے تو اس کی وجوہات اگر ہم کو کہیں لکھنی پڑے تو وہ یہاں پہ نوٹ کی ہے، جیسے کہ مقدمات کی تاریخوں کو شیڈیول کرنے اور قانونی دستاویزات کو جمع کرنے میں تاخیر اس کی وجہ سے دیر ہوتی ہے، گواہان کی جرح اس کے لیے دیر ہو جاتی ہے، اور دیگر قانونی مراحل کے لیے وقت کی پابندی کو پورا کرنا، پھر عدالتوں کے مختلف سطحوں پر پیش آنے والی رکاوٹوں کی وجہ سے ججوں کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ اکثر مقدمات کی تاریخوں کو ملتوی کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ عدالتیں اپنے فیصلوں کے ذریعے نچلی عدالتوں پر دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ کچھ مقدمات کو ترجیح دے، جس کی وجہ سے دیگر مقدمات کی سماعت میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ پہلے ایڈیٹوریل تھا، اس میں اتنی ساری چیزیں ہم نکال سکے، اس کے علاوہ اور کچھ آپ کے کام کی نہیں۔